الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے قید کے میرے دونوں ساتھیوں، بہت سارے خدا بہتر ہیں یا یہ ایک زبردست اللہ؟ نہیں عبادت کرتے ہو تم اس کے سوا مگر چند ناموں کی جن کو تم نے خود نام رکھ لیا اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ اس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی، یہی سیدھا دین ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو آیتیں تھیں سورہ یوسف کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر جو ان کے ساتھی تھے جیل میں، ان کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ وہ تمام مشرک تھے، کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اب اس وقت میرے پاس 3 سورتیں، آج آپ نے سورہ یوسف کا بقیہ حصہ سنا اور اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے کہ اسے کم سے کم الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور مہینوں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے شاعروں نے، ادیبوں نے، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے بھی بہت مزہ لیا ہے اس قصے میں اور نمک مرچ لگا کر اس کو بہت طول دیا ہے۔ حالانکہ یہ قصہ ایسا نہیں ہے کہ قصہ اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے۔ یہ عبرت کی ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں بھی یہی فرماتا ہے اور اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کروں۔ یوسف علیہ السلام کا خاندان انبیاء کا خاندان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیغمبر تھے۔ ابراہیم خود پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر۔ ان کے 2 صاحبزادے پیغمبر تھے، ایک اسحاق، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر تھے۔ اب یعقوب کے 12 لڑکے تھے۔ اب یہ 12 بھی امیدوار تھے کہ ہمارے خاندان میں نبوت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دیکھنا ہے کس کے حصے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں 11ویں بیٹے کو نبی بنانا مقدر ہے۔ اس کا اندازہ ہو گیا بھائیوں، بھائی دشمن ہو گئے۔ تو یہاں دیکھیے آپ، حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد کے اندر آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ حسد کی آگ میں جب جلتا ہے آدمی تو اندھا ہو جاتا ہے۔ حسد، لوہے میں بھی اگر حسد لگتا ہے تو لوہے کو کس طرح تباہ کر دیتا ہے، اور حسد لکڑی میں آگ کی طرح لگتا ہے۔ تو یہی حسد قابیل کو حابیل سے ہوا تھا، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا حسد کی بنیاد پر، صرف حسد کی بنیاد پر۔ اور یہاں یہ حسد ہی کی بنیاد پر 10 بھائی، اس میں 11 میں سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ کم سمجھ تھا۔ تو یہ 10 بھائی یوسف کے سلسلے میں اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے بھی یوسف کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ مشورہ انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہتا ہے، دنیا کے لوگوں کی سازشیں اور شرارتیں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو بھائیوں نے اپنی دانست میں یوسف کو اپنی راہ سے ہٹا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور ان کی حفاظت کی۔ یوسف علیہ السلام مختلف بازاروں میں بکتے ہوئے چند سکوں کے عوض مصر پہنچ گئے۔ مصر میں بادشاہ مصر نے ان کو خریدا، وہاں تک پہنچ گئے، محل تک پہنچ گئے۔
اور وہ لا ولد تھا، اس نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور شہزادوں کی طرح ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ اور روایتوں میں آتا ہے، قرآن نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ ان کو دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام۔ تو جب یہ جوان ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی پرورش جس عورت نے کی، یعنی ملکہ نے، فرسٹ لیڈی جسے کہتے، مصر کی ملکہ، جس کے محل میں جس نے اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی، ان کی جوانی پر پہنچنے کے بعد اس نے برائی کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی۔ تصور کر کے دیکھیے، ماں کی طرح اس نے پرورش کی اور بیٹے کی طرح انہوں نے اس کے گود میں پرورش پائی۔ اب وہ برائی کی، زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان سے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ان پہ احسان کیا، بازار سے چند پیسوں میں خریدا اور ان کی شہزادوں کی طرح تربیت کی، عزت کے ساتھ ان کو محلوں میں رکھا اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا، تو برائی ہی اگر کرنا ہے تو اس گھر میں ہرگز برائی نہیں کی جا سکتی، یہ جانتے تھے۔ جب اس عورت نے اشاروں کنایوں میں بلایا برائی کے لیے، یوسف علیہ السلام بچتے رہے، صاف کھلے الفاظ میں اس نے کہا ہیتل۔ تو یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھیے، یہ کیسا موقع تھا، دیکھیے کون بچ سکتا ہے، یہ بھی آپ سوچ کر دیکھیے۔ عورت کی طرف سے دعوت ہے، عورت بھی معمولی نہیں، ملکہ مصر ہے وہ، اس کے اشارے پر ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، گلیوں میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جا سکتا ہے، نالیوں کے میں ان کو پھینک دیا جا سکتا ہے۔ تو یوسف نے جواب دیا، اس عورت نے جب برائی کی دعوت دی، قال معاذ اللہ، سب سے پہلے یہ بات آپ نے کہی کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہوں، انہ ربی، عزیز مصر یعنی تمہارا شوہر میرا آقا ہے، احسن مثوائی، اور اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ اس گھر میں رکھا، انہ لا یفلح الظالمون کا، اور جو ظالم ہے، جو اس قسم کا کام اپنے محسن کے ساتھ کرتا ہے، جو اپنے محسن کے ساتھ اس قسم کا کام کرتا ہے، محسن کے ساتھ جو دغا کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ صاف یہ بچ کر نکل گئے اور صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ملکہ مصر وہ کب ہار ماننے والی تھی، اور مصر ہزاروں سال سے تہذیب کا ایک گہوارہ تھا، تہذیب و تمدن کا، بہت اونچی سوسائٹی تھی۔ اس کا سب اشارہ دیتا ہے، قرآن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس نے اپنی سوسائٹی میں اس کا تذکرہ کیا کہ ایک معمولی غلام کی یہ حیثیت کہ میں اسے دعوت دیتی ہوں برائی کی اور وہ مجھ سے انکار کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ان کو پھانسنے کی تدبیریں کی اور سب نے مل کر ان کو پھانسنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام صاف نکل گئے ان کی سازشوں کے جال سے۔ ہزار دام سے نکلا ہوں یہ ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے، اس طرح وہ نکل گئے۔ تو پھر عورت کا انتقام، اس نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، ان پہ برائی کا الزام رکھ کر، ان پہ خیانت اور جرم کا الزام رکھ کر ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو یہ دعوت دی جس کی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ بہت مدت رہے قید خانے میں یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو جو علم دیا تھا، ایک تو نبوت کا علم تھا، اور اس کے علاوہ جو علم تھا، آپ کو خواب کی تعبیر بھی بتائی گئی تھی اور باتوں کا انجام بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ بادشاہ مصر نے یہ خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب، اور آدمی کو یہ خواب ایک ہی بار دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی تعبیر نہ ہو، لیکن جب وہ خواب بار بار دکھایا جاتا ہے تو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو بادشاہ مصر نے اپنا خواب تمام درباریوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں ایک ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، 7 گائے دبلی موٹی 7 گائے ان کو کھا رہی ہے، وہ شاخیں ہیں، بالیاں، لمبا خواب اس نے بتایا۔ سارے لوگ سن کر یہ کہنے لگے کہ ایسے ہی خواب ہوگا، پراگندہ خواب ہوگا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ